قیمن، قیم کا لفظ روٹ ہے اس کا قاف واو میم، قوم سے قیام، مستقیم، درست کرنے والا، یعنی یہ قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، یہ بالکل درست ہے، سیدھا ہے. قیم بمانا مستقیم، جیسے صراط مستقیم آپ پڑھ چکے، بالکل سیدھا. پھر اس کا معنی معتدل بھی کیا گیا ہے، یعنی افراط و تفریط سے پاک. پیچھے میں نے بتایا تھا عوج کا کیا معنی تھا، جیسے کوئی چیز کا ایک طرف جھک جانا. تو یہ قرآن کیا ہے، اس میں عوج نہیں ہے. تو کیا ہے پھر؟ یہ بالکل سٹریٹ ہے، سیدھا. اچھا جب سیدھا ہے تو کس طرح سیدھا ہے؟ نہ دائیں جھکتا ہے نہ بائیں، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، کوئی ایکسٹریمز نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ ایسی راہ دکھاتا ہے جس میں مکمل اعتدال ہے. پھر قیم کا ایک معنی یعنی خود سیدھا ہے، اور دوسرا معنی سیدھا کرنے والا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ خود سیدھا ہے، بلکہ پچھلی کتابوں میں جو کمی بیشی ہو گئی اس کو بھی درست کرنے والا ہے. اور جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الانعام 115. تو وہاں کلمۃ ربک یعنی رب کی کتاب کو کیا کہا گیا؟ کیسی ہے؟ صدقا وعدلا، عدل والی. یعنی قیم بمانا یہاں معتدل اور بالکل مناسب. یہ کتاب کیسی ہے؟ اس میں کیا مضامین ہیں جو قیمہ ہے، درست ہے، سیدھے. تو اس کتاب نے آ کر ان سب چیزوں کو کیا کیا؟ کھول کے رکھ دیا. قیمن، کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے. انذار کہتے ہیں نون زال رے، خبر دینے کو، ایسی خبر جس میں ڈرایا گیا، ڈرانے والی خبر، تاکہ خبردار کرے، یعنی ڈرا کے خبردار کرے. اور ینذرا کا جو فاعل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ بھی خبردار کرنے والے ہیں اور کتاب بھی خبردار کرنے والی ہے. کس سے خبردار کرے، کس سے ڈرائے؟ بأسن شدیدن، سخت عذاب سے. بأس کا ویسے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ سختی، مصیبت، تنگی. لیکن بأس کا لفظ خود قرآن میں عذاب کے معنوں میں آ چکا ہے. لینذر بأسا شدیدا، اور صرف بأس نہیں بلکہ شدید بأس، یعنی یہ قرآن سخت قسم کے عذاب سے خبردار کرنے والا ہے. وہ کہاں ہے؟ آخرت کا. آخرت کا عذاب جو وہی اصل میں شدید ہے. دنیا میں تو جو تکلیف آتی ہے وہ ختم ہو جاتی. من لدنہ، مزید وضاحت کر رہا ہے اس کی کہ یہ بأسن شدید کہاں ہے؟ اس کے پاس، یعنی آخرت میں آئے گا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دینے والا ہے یا خوشخبری دے رہا ہے مومنوں کو. تبشیر کیا ہوتا ہے؟ بشارت کیا ہوتی ہے؟ کون سی خبر جو خوش کر دے اور جس کا اثر آپ کے چہرے پر یا سکن پر نظر آئے، محسوس ہو. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن کون ہوتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو، ملائکہ کو، رسل کو، کتب کو، آخرت کو، اچھی بری تقدیر کو. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر یہ صرف یہ نہیں کہ صرف کانسیپٹس ہیں، بلکہ اس کے بعد اس کے اندر عمل بھی شامل ہے، کیونکہ الذین یعملون الصالحات کی شرط ہے. آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کو کیا کہا گیا ہے؟ جنت کی چابی. لیکن چابی کے آگے دندانے بھی ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے. تو دندانوں کے بغیر چابی سے کچھ نہیں کھلتا. اور پھر ہر تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بالکل ویسی ہی چابی چاہیے ہوتی ہے. اگر ویسی نہ ہو تو نہیں کھلتا. ٹھیک ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، آپ کے پاس چابی آ گئی، کنجی آ گئی آپ کے پاس. اب آپ کو پہنچا دیا جائے وہاں، کھولو جنت کا دروازہ اپنا. کیسے کھلے گا؟ کس چابی سے؟ 19-20 کا بھی فرق پڑ جائے دروازہ نہیں کھلتا ہے یا نہیں؟
اور یہاں تو ہم چابی میکر کو بلا لیتے ہیں، نہیں کھلا، آؤ ہم سے نہیں ٹوٹتا تالا، تم آ کے توڑ دو، وہاں کوئی نہیں کسی کی سنے گا. تو یبشر المؤمنین، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب تو ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، لہذا بس خوشیاں مناؤ، کوئی عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دو ان مومنوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ابھی بات ہوئی تھی نا غیر ذی عوج، اس میں عوج نہیں اور قیم ہے، معتدل ہے. اسی اعتدال کی بہترین مثال ہے اسی آیت کے اندر. کیا؟ پہلے ایک طرف ڈرایا گیا اور دوسری طرف خوشخبری دی گئی. یہ ہے قرآن کا قیم ہونا، معتدل ہونا. صرف ڈرانے کی بات نہیں ہے بلکہ ڈرانے کے ساتھ ساتھ خوشخبری کی بات بھی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو عمل کرتے ہیں اچھے. عمل صالح کی تعریف کیا ہے؟ دو کون سی چیزیں اس میں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 اخلاص، اور نمبر 2 مطابقت رسول، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے کوئی بتائے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری شرط کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، پیروی میں، طریقہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اور سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ سنت کا اپوزٹ بدعت ہے. تو عمل صالح کون سا ہوگا؟ جس میں نہ شرک ہو نہ بدعت ہو، جو شرک اور بدعت سے پاک ہو. ٹھیک ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، بے شک ان کے لیے اجر ہے اچھا. اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر، اجیر، اجرت، معاوضہ، شابش. تو اجر کیوں کہا گیا کہ ان کے لیے اجر ہے؟ عمل کے مقابل اجر لایا گیا ہے. تو جو کوئی عمل ہی نہ کرے اس کے لیے پھر کیا ہے؟ کس چیز کا اجر، کس چیز کی اجرت؟ آپ کہیں کام نہ کریں تنخواہ ملے گی آپ کو؟ ہاں نہیں ملے گی. سب یہی کہتے ہیں یا کوئی کہتا ہے ہاں پھر بھی ملے گی؟ نہیں ملے گی. لیکن ہم آخرت کے معاملے میں کتنے ریلیکسڈ ہیں، غلط چابی پکڑ کے بھی ہم خوش ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کام نہ کر کے بھی اجر کے مستحق ہیں. حسنا، حسن کس کو کہتے ہیں؟ بہترین. سورۃ یونس میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا ہے. تو وہاں بھی کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى، اور یہاں کیا عمل ہے تو اجرن حسنا. تو کچھ کر کے ہی بات بنے گی، کچھ کرنا ہی پڑے گا. اور کیا کرنا؟ صرف کرنا نہیں، اچھا کرنا. اور اجرن حسنا ہے کیا؟ اس کا معنی ہے جنت. اجرن حسنا کو ون ورڈ میں آپ جنت کہہ سکتے ہیں. اور جنت میں کیا کچھ ہے؟ اجرن حسنا کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے. قرآن پاک میں آتا فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان میں سے. سرپرائز ہے.